رافیل کو مار گرایا JF تھنڈر نے ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ رافیل ایسا جہاز ہے، فرینچ جہاز ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. اور آج آپ کے JF تھنڈر نے، یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ یہ جانتے ہو کہ JF تھنڈر کس نے بنایا تھا؟ آواز نہیں آئی. یس. تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جو اپنے وطن کے لیے ایک بیج بویا تھا کئی سال پہلے، اور اس جہاز میں JF تھنڈر میں ان کی تصویریں بھی ہیں. ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے صرف ان کے بنائے ہوئے جہاز پہ اپنی تصویریں کھنچوائیں. لیکن اور چھوڑیں اس کو کہ 26 سال بعد کتنے یعنی ہم جھوٹ بولیں گے اس قوم کے ساتھ کہ ایٹمی دھماکے بھی ہم نے کیا، ایٹم بم بھی ہم نے بنایا تھا اور دھماکے بھی ہم نے کیے. بھائی یقیو خان صاحب سے لے کر سمرمند مبارک سے لے کر غلام اسحاق خان صاحب تک اور ساروں کا کریڈٹ ہے. دھماکے آپ کے دور میں ہوئے. اور وہ ایک دن نواز شریف صاحب ایون فیلڈ کے بعد کہہ رہے تھے کہ ایک میزائل گرا تھا، وہ پھٹا نہیں، ہم نے وہ میزائل ہی بنا دیا، اور یہ سارے میزائل ہم نے خود بنائے ہیں. اور اب JF تھنڈر جو ہے وہ بھی انہوں نے لایا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اور موقع مل جائے تو علامہ اقبال کا خواب بھی نواز شریف صاحب نے دیکھنا ہے، اور قائد اعظم صاحب کے ساتھ مل کر اس ملک کو بھی انہوں نے بنانا ہے. تھوڑا سا اور موقع مل جائے، اللہ کرے ان کو. اب ایشو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آپ نے جو عظمہ بخاری صاحبہ کہا کہ بھارت کے خلاف پورا آپریشن نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، نواز شریف شہباز شریف نے مل کر ملک بچایا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارا پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے، کیوں نہ ہم اپنا مذاق اڑوائیں، ہم کیوں اس میں سے فارغ ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے، کیوں نہ تیروں کی رخ اس طرف. اب وہ مذاق اڑنے شروع ہو گئے کہ نواز شریف صاحب نے جہاز اڑنے سے پہلے ہوا، اگلے میں 32 کہا کہ 32 ہوا بھر دیں، پچھلے میں 35 کر دیں. پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر ڈال کر میزائل فٹ کیے. پھر وہ سارے کمرے میں بیٹھ کے تو پینسل سے ڈیزائن کرتے رہے کہ ادھر سے برہموس اس طرح مارنا ہے، S-14 اس طرح گرانا. یعنی کوئی